بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا، تو نعرہ لگانے کے باوجود یہ کافر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب ہم دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی اس کا دماغ بالکل عقل سے خالی تھا۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ اس نے کیا ختم نبوت کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا۔ یہ میرے سامنے اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر ہے 246۔ اس کے اوپر اس نے ظاہری طور پر ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور یہ کیا کہتا ہے کہ ضرور ماننا پڑے گا کہ وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر اس نے ظاہری طور پر ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اور بعض جگہ پر بعض مرزائی لوگ ہمارے مسلمانوں کو جھانسا دینے کے لیے، ہمارے مسلمان لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ مقام سامنے کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے تو خود مرزا غلام قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو بعض ہمارے جاہل لوگ ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کو ان کی جو غلط کاریاں ہیں، جو ان کی فریب کاریاں ہیں، جو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، عام لوگوں کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اور یہ بھی اس بات کے ضمن میں یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ اس مرزا غلام قادیانی کا دماغ بالکل عقل سے خالی تھا، کہ کبھی کوئی بات کرتا ہے اور کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ اس طرح اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے پہلے بات کون سے کی ہے اور بعد میں بات کون سے کی ہے۔ یہ گڑبڑ کرتا ہے، اور اس طرح یہ عقل سے فارغ ہونے کے یہ اپنے خود ثبوت پیش کر دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ان کی حقیقت رکھوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اپنے اوپر الہام کا دعویٰ کرتا ہے، اور الہام بھی وہ جو اللہ پاک کے کلام کے معنی میں ہے، کہ اللہ پاک اس سے کلام کرتا ہے، اور یہی چیز اس کا کفر ہے، اور یہی چیز اس کا دعویٰ نبوت ہے، جس کو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ بہرحال نبوت کو چھوڑ کر یہ الہام کا، کلام الہی کا دعویٰ کرے، یا نبوت کو مان کر اپنے لیے یہ کلام الہی کا دعویٰ کرے، دونوں اعتبار سے یہ چیز کفر ہے۔ اگر آپ قرآن دیکھتے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ کفر ہے، اور اگر آپ علماء کرام کی کتابوں اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ چیز واضح کفر ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اس نے کس طرح الہام کے پردے میں کلام الہی کا دعویٰ کیا، اور پھر بعد میں بالکل واضح طور پر اس نے کلام الہی کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس کا صفحہ نمبر ہے جی جناب کتاب کا 247، یہ اسی کی روحانی خزائن جلد نمبر 2 ہے۔ جہاں سے میں نے پہلے حوالہ پڑھا ہے وہ اس کا صفحہ 246 تھا، اور اب تھوڑا پہلے ہیں، دیکھیے کہ پہلے کیا کرتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے، پھر مزید بعد میں آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے، اور یہ دعویٰ ہمارا بالکل صحیح اور نہایت صفائی سے ثابت ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے سے طالب صادق الہام الہی پا سکتا ہے، کیونکہ اول تو اس پر تجربہ ذاتی شاہد ہے، یعنی کہتا ہے میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ میں بالکل صحیح رستے پہ ہوں، استغفر اللہ، اور اللہ پاک مجھے الہام کرتا ہے۔ ماں سوائے اس کے ہر یک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی معرفت الہی کا اعلیٰ رتبہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کریم سے ہم کلام ہو جائے۔ اب اس نے کیسے دعویٰ کیا؟ الہام کے پردے میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا۔ اور مزید میں اکیلا یہاں نہیں، اب آگے آئیے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 303 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 2، صفحہ نمبر اس کا 303۔ اب اس کے مرزائی جو ماننے والے ہیں، جو اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ظاہری طور پر، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کو کچھ شرم حیا چاہیے کہ کس جھوٹے انسان کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، اور جو ہمارے جاہل لوگ جھانسے میں آتے ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے یہ آگے کیا لکھتا ہے صفحہ 303 پر، لیکن ایک اور فضل اس کا مجھ پر یہ بھی ہوا جو اس نے براہ راست مجھ کو اپنے کلام اور الہام سے مشرف کر کے دوہرا ثبوت ان سچائیوں کا مجھ کو دے دیا۔ براہ راست اللہ نے کہتا ہوں اسے کلام کیا، براہ راست کلام کرنا یہ کس کی شان ہے؟ آپ بھی مسلمان ہیں، ذرا سوچیے گا۔
اگر نہیں آپ کو سوچ آتی تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ شورا کے اندر. آئیے اللہ پاک سورہ شورا کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اب اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تو یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ پاک کلام کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جو اللہ پاک کے نبی ہوتے ہیں. اللہ پاک ان لوگوں سے کلام کرتا ہے. تو لہٰذا اس کا یہ کہنا قرآن پاک کے مخالف ہو گیا. میں نے بالکل مختصر بات رکھی ہے، آپ اس کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کی تفسیر میں واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا دعویٰ کس طرح کفر بن رہا ہے. مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کا حصہ نمبر ہے 2، اس کا صفحہ نمبر ہے 172. یہ کیا لکھتے ہیں امام قاضی ایاز مالکی، یہ آج کے نہیں ہے، 544 سنہ ہجری ان کا وصال ہے. یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من ادعى النبوۃ لنفسہ، جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرے، اور جوز اکتسابہا والبلوغ بصفاء القلب الی مرتبتہا، جو اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو جائز قرار دے، اس کے حاصل کرنے کو اور اس تک پہنچنے کو، اس کے مرتبہ تک پہنچنے کو اپنی دل کی صفائی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں فلسفی لوگ کل فلاسفتی و غلاۃ المتصوفتی، جو غالی درجے کے ڈبے پیر ہیں، وکذالک من ادعى منہم، اور اسی طرح ان میں سے جو یہ دعویٰ کریں کہ انہ یوحی الیہ، کہ ان کی جانب وحی کی جاتی ہے. وہی تو کی جاتی ہے وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اگرچہ وہ خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کریں، یا یوں کہیں کہ او انہ یصعد الی السماء، کہ جناب ہونی چلے جاندے نے آسمانہ تک، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، وَيَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، وہ جنت میں داخل ہو کر اس کے پھلوں کو کھاتے ہیں، وَيُعَانِقُ الْحُورَ الْعِینَ، اور حور عین حوروں سے جا کے وہ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کلہم کفار، یہ سب کے سب کافر ہیں. مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں. کیونکہ لأنہ خبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خبر دی انہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، اور آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کوئی بھی نیا نبی تشریف نہیں لا سکتا، کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ بالکل واضح انہوں نے فرما دیا کہ ظاہری طور پر وہ نبوت کے دعوے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی کرے، لیکن جب کلام الہی کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس وقت پکڑا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا اور صاف پتہ چل جائے گا کہ ظاہری طور پر یہ چھپانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ اپنی نبوت کا ہی دعویٰ کر رہا ہے. اور مزید آپ اس کے پچھلے صفحے پر آتے ہیں تو صفحہ نمبر 170 پر آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں اسی کتاب کی. یہ آپ لکھ رہے ہیں کہ اجماع مسلمانوں کے اجماع سے جو چیزیں کفر ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کذالک من ادعى مجالسۃ اللہ، اسی طرح وہ بندہ بھی کافر ہے، یہ بھی کفر ہے، وہ بندہ بھی کافر ہے جو دعویٰ کرے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ بیٹھتا ہے، استغفر اللہ، والعروج الیہ، جو یہ دعویٰ کرے عام بندہ ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، یا یہ دعویٰ ومکالمتہ، یہ مکالمہ، اس نے ہم کلام، براہ راست ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیا. جو مجھے سن رہے ہیں، کیا وہ جاگ رہے ہیں؟ وہ سوچیں. نہیں اگر آپ کو سمجھ آئی تو تھوڑا پیچھے جا کے سنیے، پھر یہاں تک آئیے. فرمایا ومکالمتہ، جو کلام الہی کا دعویٰ کرے وہ بھی اسی طرح پکڑا جائے گا، وہ بھی کفر میں جا بسے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ واضح طور پر عبارتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ کیا پتہ چلا؟ دو چیزیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ جو اس نے ختم نبوت کا نعرہ ظاہری طور پر لگا، یہ بالکل جھوٹا تھا، یہ جھوٹا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو مانا جائے گا اس کے دعوے کو کہ اس نے بالکل درست دعویٰ کیا ہے. اور دوسری بات، اس کا دماغ عقل سے کتنا فارغ تھا، اور یہ کتنا لوگوں کو جھانسے دینے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں عقل ہے، تو پھر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جھوٹا انسان تھا، اور جناب یہ میسنا بنتا تھا، دھوکہ باز تھا، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اللہ پاک ہمارے لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک لوگوں کو اسلام سے محبت، نبی پاک کی ختم نبوت سے محبت عطا فرمائے.